2025 میں ایک بار پھر سے انڈیا اور پاکستان کے درمیان ٹینشن اتنے بڑھ گئے کہ حالات بہت نازک ہو گئے۔ سب کچھ شروع ہوا ایک انسیڈنٹ سے، لیکن اس کا اثر اتنا گہرا تھا کہ دونوں ملکوں کی فوج اور عام لوگ دونوں اس میں پھنس کے رہ گئے۔ بھارت نے میزائل اسٹرائکس کیے، پاکستان نے جواب دیا اور دونوں طرف سے جھڑپیں شروع ہو گئی۔ یہ صرف ایک لڑائی نہیں تھی، بلکہ دونوں ملکوں کے درمیان پہلے سے چلی ہوئی نفرت اور پولیٹیکل ایشوز کا آج تک کا سب سے بڑا تناؤ تھا۔ آئیے سمجھتے ہیں اس پورے کانفلکٹ کے پیچھے کیا وجوہات تھیں۔ 22 اپریل 2025 کو پہلگام کے قریب ایک دہشت گردی کا حملہ ہوا۔ اس حملے میں 26 ٹیورسٹ مارے گئے اور 20 سے زیادہ لوگ زخمی ہوئے۔ گواہوں کے مطابق حملہ کرنے والے لوگوں نے کچھ لوگوں سے ان کا مذہب پوچھا اور پھر نان مسلمز پر گولی چلا دی۔ یہ حملہ سن 2000 کے بعد سے انڈین سیویلینز پر ہونے والے سب سے خطرناک حملوں میں سے ایک تھا۔ دی ریزسٹنس فرنٹ (TRF) نے شروع میں اس حملے کی ذمہ داری قبول کی۔ ان کا کہنا تھا کہ حملہ انڈین گورنمنٹ کی اس پالیسی کے خلاف تھا جس میں انڈیا کے شہریوں کو کشمیر میں رہنے اور کام کرنے کی اجازت دی گئی، جس کی وجہ سے باہر کے لوگ وہاں آ کے بسنے لگے۔ لیکن 4 دن بعد TRF نے اپنی ذمہ داری واپس لے لی۔ 23 اپریل 2025 کی رات انڈیا کے فارن سیکرٹری مصری نے ایک پریس کانفرنس کی۔ انہوں نے بتایا کہ انڈیا نے انڈس واٹر ٹریٹی کو فوراً روکنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ٹاری واگا بارڈر پر چیک پوسٹ بند کر دیا جائے گا اور پاکستان کے تمام لوگوں کے لیے انڈیا آنے پر پابندی لگائی جائے گی۔ پہلے دیے گئے سب ویزاز بھی کینسل کر دیے گئے۔ پاکستان کے جو ملٹری ایڈوائزرز نیو دہلی میں تھے ان کو واپس بھیج دیا گیا اور انڈیا کے ملٹری ایڈوائزرز اسلام آباد سے واپس بلا لیے گئے۔ انڈیا نے پاکستان پر الزام لگایا کہ وہ حملہ کرنے والے ملیٹنٹس کی مدد کر رہا ہے، لیکن پاکستان نے اس سے انکار کر دیا۔ پاکستان نے کہا کہ اس حملے کی انٹرنیشنل تحقیقات ہونی چاہیے، لیکن انڈیا نے منع کر دیا۔ پھر پاکستان نے بھی تجارت بند کر دی، ایئر اسپیس اور سرحدی راستے بند کر دیے اور شملہ ایگریمنٹ کو روک دیا۔ 24 مئی سے 6 مئی تک دونوں ملکوں کے درمیان فائرنگ اور گولہ باری ہوتی رہی۔ 7 مئی 2025 کو انڈیا نے پاکستان پر میزائل سے حملے کیے، جسے آپریشن سندور کا نام دیا گیا۔ انڈیا کے مطابق یہ اسٹرائک جیش محمد اور لشکر طیبہ جیسے ملیٹنٹس گروپ کو نشانہ بنانے کے لیے کیے گئے تھے، لیکن پاکستان کے کہنے کے مطابق انڈیا نے سیویلینز ایریاز جس میں پاکستان میں موجود مساجد پر بھی حملے کیے گئے، جس میں 31 پاکستانی سیویلینز ہلاک ہوئے۔ جواب میں پاکستان نے کہا کہ انہوں نے کئی انڈین جیٹس گرائے ہیں۔ 10 مئی کو پاکستان نے ایک آپریشن چلایا جس کا نام تھا آپریشن بنیان المرصوص۔ اس میں انہوں نے کئی انڈین ملٹری بیسز پر حملے کیے۔ یہ دونوں ملکوں کے درمیان پہلی دفعہ ڈرون کی جنگ تھی۔ دونوں کے پاس نیوکلیئر ہتھیار بھی ہیں۔ 3 دن کی لڑائی کے بعد انڈیا اور پاکستان نے 10 مئی کو 4:30 پر پاکستان اسٹینڈرڈ ٹائم سے سیز فائر یعنی جنگ روکنے کا فیصلہ کیا۔ دونوں ملکوں نے 12 مئی کو بات چیت کرنے کا پلان بنایا، لیکن ڈیڈ لائن کے بعد دونوں ملکوں نے ایک دوسرے پر سیز فائر توڑنے کا بھی الزام لگایا۔ 18 مئی 2025 کو انڈین حکومت نے ٹریول یوٹیوبر جیوتی ملہوترا کو گرفتار کر لیا اور اس پہ الزام لگایا کہ وہ پاکستان کے لیے جاسوسی کر رہی ہے۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے
کہ جنگ اور تناؤ کا حل صرف اور صرف ڈائلاگ، سمجھوتا اور امن پسند ہتھیار ہو سکتے ہیں۔ آگے بڑھنے کے لیے دونوں ملکوں کو اپنی سوچ میں تبدیلی لانی ہوگی تاکہ ساؤتھ ایشیا میں قیام امن اور ترقی ممکن ہو سکے اور لوگ اپنی زندگی پرسکون طریقے سے گزار سکیں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں، اور ہمیں کامنٹ میں بتائیں کہ انڈیا اور پاکستان کون دہشت گردی کی راہ پر گامزن ہے اور کون امن کا پیغام دے رہا ہے۔ شکریہ۔